اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جس طرح ظاہری موسموں میں ایک بہار کا موسم ہے، اسی طرح روحانی کائنات کا موسم بہار ماہ رمضان ہے۔ آج حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی مقدس بستی قادیان دارالامان سے رمضان المبارک کے متعلق یہ پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 3 ایپیسوڈز پر مشتمل اس سیریز کا یہ پہلا پروگرام ہے، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 علماء شامل گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں، محترم مولانا تنویر احمد ناصر صاحب اور محترم مولانا زین الدین حامد صاحب۔ میں آپ دونوں حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کو سید الشہور کہا جاتا ہے، یعنی یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس مہینے میں بے شمار برکات نازل کی جاتی ہیں اور مخلص روزہ داروں پر ایک خاص روحانی کیفیت نازل کی جاتی ہے۔ ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہے، ان کے گناہوں کو بخشا جاتا ہے، ان پر انوار کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا لقاء نصیب ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں میرا پہلا سوال محترم زین الدین حامد صاحب سے ہے کہ مذاہب عالم میں کیا روزوں کی فرضیت کے حوالے سے کیا تعلیم ملتی ہے، اس بارے میں روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ روزوں کا تصور دیگر مذاہب عالم میں کیا کیا ہے، کیسے کیا تصور ہے، قرآن مجید کا جب مطالعہ کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بنیادی طور پر روزوں کی فرضیت کی تعلیم جو دی گئی ہے، یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 184 میں یہ آیت موجود ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے قوموں میں فرض کیے گئے تھے۔ تو ان آیات سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام میں روزہ رکھنے کی جو تعلیم دی گئی ہے کوئی نئی تعلیم نہیں ہے، ہاں بلکہ روزوں کے تصور کی کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے اور اس کی شکل و صورت کے لحاظ سے بہت زیادہ اس میں امتیاز پایا جاتا ہے دیگر مذاہب کے مقابل پر، لیکن یہ تمام مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں روزوں کا تصور موجود ہے۔ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے۔ اگر ہم تحقیق کریں، دیگر مذاہب کی تعلیمات کا مطالعہ کریں، جائزہ لے لیں، تو یہ بات بالکل حقیقت بن کر ہمارے سامنے آتی ہے۔ واقعی دیگر تمام مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں روزوں کا تصور موجود ہے۔ روزہ کیا ہے، کیا چیز ہے؟ روزے کے لیے عربی میں صوم کا لفظ کہا گیا ہے۔ صوم کا معنی ہے رک جانا ہے، الامساک، اور اسلامی اصطلاح میں یہ معنی دیا گیا ہے کہ الامساک عن الاکل والشرب والجماع، یعنی کھانے پینے سے اور اسی طرح مرد اور عورت کے میاں بیوی کے مخصوص تعلقات سے رک جانا، ایک خاص قاعدے کے مطابق خاص اوقات میں اس کا نام روزہ کہا گیا ہے۔ روزے کے متعلق ایک تو یہ کہ جو رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، یہ قرآن کریم نے جو فرض کیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ رمض کہتے ہیں شدید تپش کو کہتے ہیں، شدت گرمی کو کہتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود نے فرمایا تھا کہ عام طور پر جو لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رمضان شدید گرمی میں شروع ہوا ہوگا اس لیے رمضان نام رکھا گیا ہے، حضور نے فرمایا یہ غلط ہے، چونکہ عرب کے لیے اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہو سکتی، وہاں تو ہمیشہ گرمی رہتی ہے۔ اور اس کا مطلب ہے تپش ایک تو رمض ہے، رمضان 2 قسم کی تپش ہے۔ مسیح علیہ السلام نے بیان فرمایا، ایک تو ہے کہ روزے کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک عبادت کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کے لحاظ سے غیر معمولی طور پہ ایک ذوق، ایک حرارت اور گرمی پائی جاتی ہے، ایک جوش پایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ایک تو یہ گرمی ہے، یہ حرارت روحانی ہے، یہ بھی ایک رمز سے مشابہ ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تپش اتنی شدید ہے کہ پتھروں کو بھی گرم کر دیتے ہیں۔ تو انسان روزے کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جتنے بھی
ادنا شہوات ہے یا ادنا خیالات ہے، جذبات ہے، ان سب کو وہ جلا کر خاکستر کر دیتا ہے۔ تو روزے کے نتیجے میں انسان ایک طرف تزکیہ نفس کے لحاظ سے آگے ترقی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں قرب الہی میں آگے بڑھنے کو ان کو موقع ملتا ہے، کیونکہ جتنے بھی مذاہب کی تعلیمات ہے اس میں جب ہم نجات کا تصور کے بارے میں ہم سوچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ تزکیہ نفس پر موقوف ہے۔ جب تک کہ انسان تزکیہ نفس حاصل نہیں کرتا وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اسلام میں بھی بے شمار، چونکہ انسانی نفس جو ہے انسان کو مختلف قسم کی برائیوں کی طرف رغبت دلاتا ہے، اور تمام مذاہب کی تعلیمیں آپ دیکھیں گے سب سے بڑھ کر نفس کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے کہ مسیح علیہ السلام یہ ایک جگہ فرمائے نفس کو مارو، اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپ کے کرتا ہے وہ سامان دماغ۔ کوئی ضبط نفس کے لیے، نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے، بے جا خیالات اور شہوات سے نفس کو باز رکھنے کے لیے روزہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے۔ تو یہی وجہ ہے قرآن کریم نے، چونکہ ایک اکمل ترین تعلیم پیش کرتا ہے اسلام، تو دیگر تمام معاملات میں، عبادات میں بھی، اس میں نماز ہو، روزہ ہو یا دیگر عبادات ہو، ہر ایک کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں اسلام ایک اکمل ترین تصور اسلام پیش کرتا ہے۔ تو روزوں کی فرضیت کے لحاظ سے تو بھی اگر دیکھا جائے دیگر مذاہب کی تعلیم سے ہم آہنگ ہے، چونکہ اسلام سب سے آخر میں آیا اور دیگر تمام تعلیمات میں جو قائم رہنے والی تعلیمات ہے اس کو قرآن مجید نے جمع کیا ہے۔ فیہا، جیسا کہ کہا گیا، فیہا کتب قیمہ، تمام قائم رہنے والی تعلیم اس قرآن میں موجود ہے۔ تو روزہ ہو یا نماز ہو، جتنی بھی دیگر عبادات ہو یا تعلیمات ہو، وہ سب چونکہ تمام مذاہب اللہ کی طرف سے ہے، لیکن کامل ترین شکل میں تمام بنی نوع انسان کے لیے جو تعلیم قرآن مجید نے پیش کی ہے وہی تعلیم ہے، کامل ہے اور اکمل ہے، تمام زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ دیگر مذاہب خدا کی طرف سے نہیں، دیگر مذاہب بھی سب قرآن کی طرف سے ہی ہے، تمام یہ تعلیمات خدا کی طرف سے ہیں، لیکن وہ مخصوص قوم کے لیے، مخصوص زمانے کے لیے اللہ تعالی نے نازل فرمایا۔ لیکن جب اسلام آیا، قرآن مجید کا نزول ہوا، تو چونکہ قرآن مجید قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی کے لیے ہدایت کے طور پر نازل ہوا ہے، اس وجہ سے اس میں دیگر عبادات کی طرح روزوں کی بھی ایک اکمل ترین شکل پائی جاتی ہے۔ تو دیگر مذاہب کی جو تفصیل تو یہاں پیش کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی بہرحال جو آپ نے پوچھا ہے کہ دیگر مذاہب میں روزوں کا تصور کیا کس قدر موجود ہے، واقعی موجود ہے، اور قرآن مجید کی آیت اس کے لیے شاہد ناطق ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم سے پہلے جتنی بھی قومیں آئی، جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، ان سب میں کسی نہ کسی شکل میں روزہ کا تصور پایا جاتا ہے۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ اب میرا اگلا سوال مولانا تنویر احمد ناصر صاحب سے ہے کہ اسلامی روزوں کے کیا امتیازات ہیں، کیا خصوصیات ہیں اسلامی روزوں کی؟ دنیا کے تمام مذاہب میں کسی نہ کسی رنگ میں روزے کا ذکر ملتا ہے، لیکن اسلام میں جس رنگ میں روزے کی اللہ تعالیٰ نے کیفیت بیان فرمائی ہے اور جس رنگ میں روزے کا ذکر اسلام میں ملتا ہے وہ بہت اعلیٰ اور افضل طریق ہے، اور اس میں بہت فرق ہے دیگر مذاہب کے روزوں سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کھانے کا ہے۔ اہل کتاب سحری نہیں کھاتے تھے، حالانکہ سحری میں برکت ہے اور اس میں بہت فوائد ہیں۔ بعض مذاہب میں وصال کے روزے تھے، یعنی متواتر 8 پہر کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ بعض مذاہب میں 4 دن متواتر روزہ رکھا جاتا تھا، اور بعض میں مہینوں اور بعض میں سال کا روزہ رکھا جاتا تھا۔ پھر کھانے پینے کے معاملات میں بھی بہت سے اختلافات تھے۔ ہندوؤں کو روزے کے دوران ہلکی پھلکی چیزیں، غذائیں کھانے کی اجازت تھی، مثلا دودھ، مکھن، پھل وغیرہ۔ اسی طرح بعض جگہوں پر خمیری روٹی کھانے کی ممانعت تھی اور باقی چیزیں کھا سکتے تھے۔ بعض میں ٹھوس چیزیں منع تھیں اور بعض میں ہلکی پھلکی چیزیں منع تھیں، اور اسی طرح دیگر تمام مذاہب میں کسی نہ کسی رنگ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات تھی جو
اپنی کیفیت کے لحاظ سے اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی تھی، نقص تھا۔ اسلام نے آ کر ان تمام نقائص کو دور کیا اور ایک کامل شکل روزے کی بیان فرمائی۔ دیگر مذاہب میں جو یہ چھوٹے چھوٹے نقائص نظر آتے ہیں، عین ممکن ہے کہ یہ اپنے اپنے وقت میں اور حالات کے حساب سے یہ چیزیں اس وقت کے حساب سے ٹھیک ہوں یا حکمت پر مبنی ہوں یہ باتیں، لیکن آج کے زمانے میں جب ہم ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو یہ باتیں مزے کا خیز نظر آتی ہیں، اور اسلام نے آ کر پھر ان تمام نقائص کو دور کیا اور ان تمام کمیوں کو اور افراط تفریط کو ختم کر کے ایک کامل روزے کی شکل بیان فرمائی۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہم نظر کرتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی 5 خصوصیات ایسی بیان فرمائی ہیں جو حضور نے فرمایا کہ دیگر کسی مذہب میں یہ خصوصیات نہیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میری امت کو 5 فضیلتیں دی گئی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور دوسری بات یہ فرمائی آپ نے کہ روزے دار کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ افطاری کر لیں، اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ ان کے لیے ہر دن جنت کو سجایا جاتا ہے، اور چوتھے آپ نے یہ فرمایا کہ ان ایام میں سرکش شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، صفدت الشیاطین، اور 5ویں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ رمضان کے آخری دن بے حساب اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی آیت کما کوتبہ علی الذین من قبلکم، اس آیت کریمہ کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ کما کوتبہ علی الذین من قبلکم کہہ کر خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی ہے کہ روزے ایسی نیکی، ثواب اور قربانی ہیں جن میں سارے ہی ادیان شریک ہیں۔ پھر آپ دیگر مذاہب میں جو روزوں کی مختلف شکلیں ہیں جن میں بعض غذائیں کھا سکتے ہیں اور بعض نہیں، اس کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اسلام نے ہماری غذا کے متعلق یہ ایک عام حکم دے دیا ہے کہ گوشت بھی کھاؤ اور سبزیاں بھی کھاؤ، آگ پر پکی ہوئی چیزیں بھی استعمال کرو اور جنہیں آگ نے نہ چھوا ہو وہ بھی استعمال کر لو۔ غرض ہماری غذا میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی احتیاطیں جمع کر دی ہیں، لیکن پہلی قوموں کے لیے ممکن ہے اس قسم کی احتیاطیں ناقابل برداشت پابندیاں ہوں اور ان کے اخلاق کی اصلاح کے لیے اس قسم کے روزے تجویز کیے گئے ہوں۔ پس پہلی قوموں میں روزے تو تھے مگر شکل وہ نہ تھی جو اسلام میں ہے۔ پس کما کوتبہ علی الذین من قبلکم میں جو مشابہت پہلے لوگوں کے ساتھ بیان کی گئی ہے وہ کمیت اور کیفیت کے لحاظ سے نہیں بلکہ صرف فرضیت کے لحاظ سے ہے، ورنہ جو اسلامی روزے ہیں وہ افضلیت ہے ان کے اندر۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جس صورت اور شکل میں اسلام نے اس کو پیش کیا ہے وہ باقی مذاہب سے نرالی ہے۔ اسلام میں روزوں کی یہ صورت ہے کہ ہر بالغ عاقل کو برابر 1 مہینے کے روزے رکھنے کا حکم ہے، سوائے اس صورت کے کہ کوئی شخص بیمار ہو یا اسے بیماری کا یقین ہو یا سفر پر ہو یا بالکل بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہو۔ ایسے لوگ جو بیمار ہوں یا سفر پر ہوں ان کے لیے حکم ہے کہ وہ دوسرے اوقات میں روزہ رکھیں، اور جو بالکل معذور ہو گئے ہوں ان کے لیے کوئی روزہ نہیں۔ حضور فرماتے ہیں روزہ کا یہ طریق ہے کہ پاؤں پھٹنے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک انسان کوئی چیز نہ کھائے نہ پیے، نہ کم نہ زیادہ، اور نہ مخصوص تعلقات کی طرف توجہ کرے۔ پاؤں پھٹنے سے پہلے وہ کھانا کھا لے تاکہ اس کے جسم پر غیر معمولی بوجھ نہ پڑے، اور غروب آفتاب پر روزہ افطار کر دے۔ صرف شام کو ہی کھانا کھا کر متواتر روزے رکھنا ہماری شریعت نے ناپسند فرمایا ہے۔ تو یہ تفسیر کبیر جلد 2 کا حضور کا اقتباس ہے جس میں حضور فرما رہے ہیں کہ جو دیگر مذاہب میں جو روزوں کی فرضیت اور اسلام میں جو روزوں کی فرضیت کی مشابہت ہے وہ صرف مشابہت کی حد تک ہے، اسلام نے جو روزوں کی کیفیت بیان فرمائی ہے وہ ان سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ اب میں محترم مولانا زین الدین حامد صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رمضان المبارک کا استقبال فرمایا کرتے تھے؟ جیسا کہ آپ نے اپنے تمہیدی بیان میں بھی فرمایا تھا کہ
کہ رمضان جو ہے نا سید الشہور ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے. تو رمضان کی جو عظمت اسلامی تعلیم کے لحاظ سے عظمت حاصل ہے، کسی اور مذاہب میں اور مہینوں میں اس کی اتنی اہمیت پائی نہیں جاتی. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا، اور جیسا کہ میں پہلے بھی بتا دیتا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. اس کے 3 معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک تو ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا نزول کا آغاز ہوا ایک لحاظ سے. دوسری بات ہے کہ ہر سال رمضان میں جتنا قرآن مجید نازل ہوتا تھا تب تک اس کی دہرائی ہوتی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس سال آپ کا وصال ہوا اسے 2 مرتبہ جبریل نے دہرائی کی ہے. تو اس لحاظ سے قرآن مجید کے نزول کا ایک سالگرہ ہم کہہ سکتے ہیں رمضان کو. دوسرے ایک اہم نقطہ جو حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نازل کیا گیا. یہ بہت وسیع معنی پر مشتمل ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ رمضان کی کیفیت یعنی 2 قسم کے جو رمز کو پیدا کرنا ہے. ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت میں انسان ترقی کرے اور ان کے اندر ایک ایسی آگ پیدا ہو جائے، ایک ایسی حرارت پیدا ہو جائے اور ایمانی جوش پیدا ہو جائے جس کے نتیجے میں تمام غلط کاموں سے، تمام ادنا خیالات سے، جذبات سے وہ باز رہے. دوسری جو حرارت ہے جس میں روزہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے اندر بھوک پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے ایک قسم کی گرمی پیدا ہوتی ہے، فاقے کی وجہ سے گرمی پیدا ہو جاتی ہے. 2 قسم کا رمز ہو گیا. اور اس کیفیت کو یعنی جیسا کہ میں نے بتایا کہ رمضان کی کیفیت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف حرکت کرنے کے لیے انسان کے اندر ایک غیر معمولی جوش پیدا ہو جائے. قرآن مجید کی جتنی تعلیمات ہیں وہ سب دراصل انسان کے اندر اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے. جتنے بھی اوامر اور نواہی آپ دیکھ لیں وہ سب دراصل اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے ہے. تو قرآن مجید کے نزول دراصل رمضان کی خاطر ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے تمام تر قرآنی تعلیمات رمضان کے ارد گرد چکر کھا رہے ہوتے ہیں. اور جو آیت رمضان کی فرضیت کے متعلق بیان کی گئی اس میں آخر میں اس کے مقصد یہ بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو. یعنی تقوی ایک وسیع معنی میں قرآن مجید کی تعلیم کا خلاصہ اگر بیان کیا جو تقوی ہے. تقوی کے بغیر انسان نجات حاصل نہیں کر سکتا، نہ کسی قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. تو رمضان کے استقبال کس طرح کیا جائے، اس قدر عظیم الشان مہینہ ہے، اس قدر برکتیں ہیں اس کے اندر، فضیلتیں ہیں. تو عام طور پر ہم اگر کوئی خاص مہمان آنے والا ہو ہم کیا طریقے اختیار کرتے ہیں، تو اسی طرح اس عظیم الشان مہمان کے استقبال کے ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے، بعض احادیث کی کتاب میں یہ مروی ہے کہ رمضان سے 1 دن پہلے شعبان کے آخری روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے رمضان کی آمد کے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے. تو یہ طریقہ بہت ہی اہم ہے. تو سب سے پہلے رمضان کے استقبال کے لیے ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو رمضان کی آمد کے متعلق بتا دیں، اس کے فضائل سے آگاہ کریں، اس کی برکات سے مستفید ہونے کی تلقین کریں، ترغیب کریں. تو اس حضور نے جو رمضان کے پہلے جو خطبہ دیا اس کا صرف 1-2 حصہ میں بیان کرتا ہوں کیونکہ وقت کی کمی کے پیش نظر. حضور نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر، اے لوگوں ایک ایسا مہینہ عظیم، شہر عظیم، آپ سایہ فگن ہونے والا ہے، سایہ فگن ہے. اور شہر عظیم کہا گیا، شہر مبارک کہا گیا. پھر فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس شہر میں اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے بھی بہتر ہیں. تو مختلف اس کے بیان کیا گیا. ایک تو یہ کرنا ہے کہ ایک رمضان کی آمد کے پیش نظر ہر مسلمان جن کے اندر اسلام سے محبت ہے، قرآن مجید سے محبت ہے، اللہ اور رسول کی محبت ان کے اپنے دل میں وہ رکھتے ہیں، ہر مسلمان بے انتہا خوش ہو جاتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں، ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کے نزول کا سالگرہ ہے اور ایک عظیم الشان مہینہ ہے. تو دوسری بات ہے کہ پلاننگ ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا میں آپ دیکھ لیں کوئی بھی کام پلان کے بغیر انجام پذیر نہیں ہوتا. تو ایک بہترین پلاننگ ہمیں کرنا چاہیے کہ یہ مقدس مہینہ آیا ہے اور اس مقدس مہینے میں ہم نے کس طریقے سے ہم نے اپنے اوقات کو صرف کرنا ہے.
تلاوت قرآن مجید کے لحاظ سے، روزے کے لحاظ سے، تہجد کے لحاظ سے، دیگر صدقہ و خیرات کے لحاظ سے، جتنی بھی عبادتیں ہم عام دنوں میں کرتے ہیں رمضان کے میں اسے کہیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ سارے کا سارا وقت ہمیں عبادات میں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے سیکنڈ نمبر پہ میں یہ بتا دوں گا کہ رمضان کے استقبال کے لیے ہمیں پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے، باقاعدہ منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ عزم کر لینا چاہیے کہ رمضان کی جتنی بھی عبادات ہے اس میں کبھی کوتاہی نہیں کروں گا۔ ہر شخص کو یہ عزم کر لینا چاہیے۔ حضرت اقدس مسیح موعود صاحب نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ہر انسان کو اور احمدی کو یہ دعا کر لینی چاہیے کہ الہی یہ تیرا مبارک مہینہ ہے، پتہ نہیں کہ اگلے رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا یہ فوت شدہ روزوں کو ہم رکھ سکیں گے یا نہیں رکھ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توفیق چاہنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے کا حق ادا کرنے کا ہمیں توفیق دے اور ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق، دیگر عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ روزے کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان سب کو دہرانا چاہیے اور اچھی طرح ان مسائل سے آگاہ کرنا چاہیے، سکھانا چاہیے۔ جو اس قسم کے جو جیسا کہ آپ نے MTA کے ذریعے سے یہ جو درس وغیرہ کا پروگرام شروع کیا ہے یہ اسی غرض کے لیے ہے، چونکہ سال میں ایک دفعہ یہ روزے کے دن آتے ہیں، اس لیے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں سے اجھل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بطور یاد دہانی ان باتوں کو دہرانے کی ضرورت ہے۔ روزے کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں ان سب کو ہر مسلمان کو اور احمدی کو بخوبی آگاہ ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر دوسری بات ہے روزے کا پختہ عزم کرنا ہے کہ میں نے بہرحال اس ماہ مقدس میں روزہ رکھنا ہے، دیگر عبادات میں مصروف رہنا ہے۔ پھر دوسری بات ہے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ جیسے کہ میں بتایا اصل چیز تزکیہ نفس ہے، کیونکہ روزہ تزکیہ نفس کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، اور اسی طرح نماز جو ہے نا تطہیر قلب کے لیے، دونوں بہت ضروری ہے۔ نہیں روزے کا جو ذکر آتا ہے لیکن جیسے کہ بتایا لعلکم تتقون فرمایا ہے، اسی طرح بہت سارے چونکہ نفس کے بیجا خواہشات کو دبانے کے لیے بہت زیادہ کام آتا ہے، چونکہ انسان اپنی جو جائز ضرورتوں سے بھی تو باز رہتا ہے روزے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے لیے، چونکہ ایک حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ میں روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا جزا دیتا ہوں۔ اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ انا اجزا بھی پڑھا جاتا ہے، یعنی روزے کا انتہائی مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پانا، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول روزے کا انتہائی مقصد ہے۔ تو رمضان کے استقبال ہمیں اس طریقے سے کرنا چاہیے جس سے ایک بہت عظیم اور پیارا مہمان آ رہا ہو، اس وقت کس طریقے سے ہم اپنی تیاری کر لیتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو صاف کرنا ہے، اپنے دلوں سے بغض کو نکالنا ہے، اور اپنے اسی طرح صلہ رحمی کرنا ہے، دیگر اخلاقیات میں ہم نے ترقی کرنی ہے۔ پھر انشاءاللہ تعالی رمضان سے ہم صحیح رنگ میں مستفید ہو سکیں گے، اور رمضان جب گزر جائے گا، ہم رمضان سے جیسے جیسے ہم گزرتے چلے جائیں گے ہم ایک نئی زندگی میں داخل ہونے والے ہوں گے۔ گویا وہ دونوں قسم کی تپش ہمارے اندر، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی گرمی ہمارے اندر عروج پر ہوگی، پیدا ہوئی ہوگی، اور دوسری طرف بنی نوع انسان سے ایک قسم کی محبت، اور وہ بھی رمضان کے نتیجے میں چونکہ انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے کہ ان کے دل میں یہ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح بنی نوع انسان کے ساتھ ہم نے ہمدردی سے پیش آنا ہے۔ تو دونوں قسم کے فائدہ ہیں، حقوق اللہ کے لحاظ سے بھی اور حقوق العباد کے لحاظ سے بھی۔ روزے کے نتیجے میں انسان مستعد ہو جاتا ہے اور ان دونوں لحاظ سے ترقی کرنے کا ان کو موقع ملتا ہے کہ رمضان کے استقبال ہمیں اس رنگ میں کرنا چاہیے۔ جی جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ میرا آخری سوال محترم مولانا تنویر احمد ناصر صاحب سے ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، اس قول مبارک کی وضاحت فرمانے کی درخواست ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری روز مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو تم پر ایک بابرکت اور عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہوا چاہتا ہے۔ حضور نے آگے فرمایا کہ ہوا شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار، کہ وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ابتدائی عشرہ رحمت ہے اور درمیانی عشرہ مغفرت کا موجب ہے
اور آخری عشرہ جہنم سے نجات دلانے والا ہے۔ ہمارے پیارے امام سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اس حدیث کی نہایت لطیف تشریح بیان فرمائی ہے اپنے خطبے میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک مومن جس کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے وہ صرف اس بات پر خوش نہیں ہو سکتا کہ یہ دن یا یہ عشرے میری نجات کا سامان بن گئے ہیں۔ بے شک یہ رحمت اور مغفرت کے دن ہیں اور جہنم سے نجات کے دن ہیں، لیکن کیا ہم نے ان دنوں کے فیض سے کچھ فیض بھی پایا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کے فیض سے فیض حاصل کرنے کے لیے ان باتوں کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے جن سے ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اس کے فضلوں کے وارث بنیں۔ تو حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے رحمت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دو طرح کی ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نا کہ یہ مہینہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ رحمت دو طرح کی ہوتی ہے۔ اول وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور احسان کے ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، یعنی عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے اور اس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اور دوسری رحمت اعمال کے ساتھ مشروط ہے اور اس کا وعدہ نیک کام کرنے والوں اور تقوی پر چلنے والوں کے ساتھ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورۃ الاعراف، یعنی اللہ تعالیٰ کا رحم محسنین کے ساتھ ہے۔ اور محسن کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعریف فرمائی ہے کہ محسن وہ ہے جو اپنے ہر کام میں جو بھی نیک کام وہ کرے اس میں اس بات کو ملحوظ رکھے کہ وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یا کم سے کم یہ کہ خدا تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز ان تمام آیات اور احادیث کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم اس بات پر تو خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عشرے میں سے ہم گزرے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس رحمت کے حصول کے لیے ہم نے کیا کیا یا ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا۔ ہم ان گناہ گاروں اور جرائم پیشہ کی طرح رہے جو وقتی آہ زاری کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کر کے اس سزا سے بچ گئے جو کسی خاص جرم کی وجہ سے ملنی تھی یا بعض جرائم کی وجہ سے ملنی تھی، یا ہم محسنین میں شمار ہو کر اپنی زندگیوں کو اس طرح ڈھالنے والے بننے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمیشہ تقوی پر قائم رہنے کا عہد کرتے ہیں، جو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ نیکیاں بجا لانے کا عہد کرتے ہیں، جو رمضان کو اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کا مستقل ذریعہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور بناتے ہیں۔ بس ہمیں اس رحمت کو جذب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، نہ کہ عارضی اور وقتی طور پر سزا سے بچا لے اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ہم پہلی حالت میں آ جائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس ایک لفظ رحمت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی کے لیے لائے عمل کا ایک خزانہ عطا فرما دیا کہ رمضان کے پہلے 10 دن میں اس کی رحمت کی تلاش کرو، اور پھر جب یہ رحمت تلاش کر لو تو یہ عہد کرو کہ ہم نے اپنی زندگی کا حصہ اس کو بنانا ہے۔ ایک مومن کے لیے 10 دن کی تربیت پھر اگلے راستے دکھائے گی، لیکن کیونکہ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، جو اپنے کاموں میں مصروف ہے، ورغلانے کے کام میں مصروف ہے، نیکیوں سے ہٹانے کے کام میں مصروف ہے، اس لیے اس رحمت کو حاصل کرنے کے بعد اس پر قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور یہ مدد حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا طریق اختیار کرنا ہے؟ فرمایا اگلے 10 دن پھر اللہ تعالیٰ کی اس مدد اور طاقت کو تلاش کرو تاکہ تمہارے عمل مستقل عمل بن جائیں، اور وہ طاقت ہے استغفار۔ حضور آگے اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آہ وزاری کرنے والے کے گناہ بخشتے ہوئے اسے اپنی مغفرت کی چادر میں لپیٹ لیتا ہے اور ان پر رحمت اور فضل کرتا ہے۔ فرمایا لیکن مومن وہ ہے جو اس ستاری اور رحمت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، جس کا اظہار اس کی عبادتوں سے بھی ہو اور دوسرے اعمال سے بھی ہو،
اور مستقل استغفار کرتے ہوئے ہو، اپنے اعمال پر نظر ڈالتے ہوئے ہو، اور جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہمیں اپنی لپیٹ میں لیتی چلی جائے گی، اس کی رحمت کے دروازے ہم پر کھلتے چلے جائیں گے، اور جب یہ ہوگا تو پھر ہمیں نیکیوں پر قائم رہنے کی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا چلا جائے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں اپنے دونوں علماء کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ آخر پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس پڑھ کر اس پروگرام کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، روزوں کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ بس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسلی اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نیرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جاوے۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ نمبر 102۔ ناظرین کرام، اس سیریز کا اگلا ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔